تھوڑے سے بنا لیں، وہ باقیوں کو دے دیں، اللہ خوش رکھے۔ ویسے بھی ساری قوم صافی بن گئی تو اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ آپ میری بات سنیں، تھوڑی سی باتیں کرنی ہیں، آپ توجہ کریں۔ تھوڑے لوگ بنا لیں، منع نہیں کرتا، لیکن سارے نہ کہ یہ کام کریں۔ پھر میری آپ موبائل دیکھیں گے، میں پریشان ہو جاؤں گا کہ مجھے کیوں نہیں دیکھ رہے۔ تو آپ مہربانی فرمائیں، بس آپ سنیں۔ آپ ہم کسی نہ کسی کے پیچھے چلتے ہیں، بلکہ میرا یہ تجربہ ہے کہ ہم سارے ہی کانوں کے کچے ہیں، بس اتنا فرق ہے، کوئی تھوڑے زیادہ کچے ہیں، کچھ تھوڑے کم کچے ہیں۔ ہماری سوچوں پر، ہماری فکروں پر، ہماری گفتگو پر کسی نہ کسی کی چھاپ ضرور ہوتی ہے، وہ چاہے اس شخص کی ہو جسے ہم سنتے ہیں، یا اس شخص کی ہو جس سے ہم پڑھتے ہیں، یا اس شخص کی ہو جس سے ہم شاگرد ہیں، یا اس کی ہو جس کے مرید ہیں۔ خیر بھی آتی ہے تو کسی کی برکت سے آتی ہے، اور شر بھی آتا ہے تو کسی کے فتنہ پروری کی وجہ سے آتا ہے۔ ہم نے کسی نہ کسی کے پیچھے چلنا ہے، رہ نہیں سکتے۔ بات مانتے نہیں ہم، لیکن بہرحال ہمارا مزاج ہوتا ہے، ہم کسی کی پیروی کرتے ہیں، کسی کے پیچھے چلتے ہیں، اور یہ کام شروع سے، بچپن سے شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل آپ گھر کے اندر جتنی مرضی تبلیغ کریں نماز کی، جب تک آپ نماز پڑھیں گے نہیں نا، اتنی دیر بچے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ بچے بہرحال وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، بہرحال وہ اس چیز کو فوقیت دیتے ہیں جس کو آپ دے رہے ہوتے ہیں۔ بالکل قریبی رہنے والے جو مرید اور شاگرد ہوتے ہیں نا، ان پر تقریر کا اثر نہیں ہوتا، ان پر عمل کا اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ہمہ وقت چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جس کو انہوں نے کیا ہے وہ کوئی زیادہ خاص کام ہے۔ تو میرے عزیز، ہم نے بہرحال کسی کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ جو ہمیں دولت کا شوق آیا، ویڈیو کا شوق آیا، سٹیٹس لگانے کا شوق آیا، یہ ہمارا ذاتی نہیں ہے، ہم نے دنیا دیکھی تو ہمیں شوق آیا۔ یہ ہم سارے کسی کو دیکھتے رہے، جس رو میں دنیا چل رہی تھی تو ہمیں شوق آیا۔ ہمارا رب ہماری اس کمزوری کو جانتے ہوئے ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم نے کسی کے پیچھے چلنا تو ہے ہی، تو اس طرح کرو نا، رب سے ڈر جاؤ اور سچوں کی سنگت اختیار کر لو۔ ہمیں پتہ چل جاتا ہے بندہ کس طرح کا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری طبیعت کے ساتھ وہ میچ نہ کرے تو ہم مخالف ہے، میچ کر جائے تو ہم اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کس طرح کا ہے، بندہ ٹھیک ہے کہ بندہ غلط ہے، بندہ ایک نمبر ہے کہ جی، ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کی طبیعت سے میچ کر گیا تو بندہ کہتا ہے صحیح ہے، اور اگر اس نے لفٹ نہ کرائی تو پھر بندہ غلط ہے۔ لیکن جو غیر جانبدار ہو کر سوچتا ہے اسے خبر موصول ہو جاتی ہے۔ اب اچھے بندے کا جب ہمیں پتہ چل جائے، حق جب آ جائے، پھر اسے قبول کیا جائے، اس سے بھاگا نہ جائے۔ یہ کہہ کہ بندہ بھی ٹھیک ہے، بات بھی ٹھیک کرتا ہے، تو پھر آپ مان لیں، ساتھ چلیں، کہتے نہیں وہ نہیں ہم نے کرنا، تو یہ کمزوری ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی سنگت اختیار کرو۔ آپ تجربہ کر لیں، آپ کسی وڈیرے اور دنیا دار کے پاس اٹھے بیٹھیں، آپ کا مزاج بن جائے گا، آپ کا دولت کمانے کو دل کرے گا، آپ کے بچے فوٹو اتاریں گے۔ میں تو بہت بڑے بڑے پیروں کے گھروں میں بھی اپنے بچوں کو لے کے نہیں جاتا، اس لیے کہ وہ بہت بڑا گیٹ اور بہت بڑا ہال اور بہت بڑی چیزیں دیکھیں گے تو وہ چیزوں کا مطالبہ کریں گے۔ آپ کسی شخص کے پاس بھی آتے جاتے ہیں، اس کی باتیں آپ پر اثر کرنے لگ جاتی ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے دماغ پر وہ بندہ دستک ضرور دیتا ہے، وقتی طور پر اثر ضرور ہوتا ہے، بعد میں اس کا اثر رہے نہ رہے۔ اور پھر ایک اور بات، اگر آپ نے کسی صحیح آدمی سے کوئی صحیح بات سنی ہوئی ہے تو جس عنوان پر وہ بات آپ نے سنی ہوتی ہے نا، وہ جب آپ کے سامنے وہ چیز آتی ہے تو ایک دفعہ ذہن پہ دستک ہوتی ہے، یار میں نے یہ سنا ہوا ہے، میں نے یہ بات سنی ہوئی ہے۔ تو اچھے لوگوں کے پاس اٹھے بیٹھیں، اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحبت اختیار کرنا تب بھی نیک آدمی کی، یعنی جا کے بیٹھنا تو پھر بھی نیک آدمی کے پاس، اور فرمایا دعوت پکانا تو پھر بھی نیک آدمی کی۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ مہربانی کریں جی، ہو گئے پیسے، اللہ خوش رکھے، تسی کھلارو گے پھر کٹھے کریں گے، ایڈا سیاپا کون کرے؟ آپ بیٹھ جائیں جی، بیٹھ جائیں، پیسوں کی ضرورت نہیں جی، آپ کی مہربانی۔ ہم تو سادات کے پاس آئے برکت لینے کے، نوٹ لینے آئے ہیں، کمال ہو گئی آپ۔
تو یہ نوٹوں کا مسئلہ دیکھ کے بھی ہمارے بچے کہتے ہیں مدرس نہیں بننا، خطیب ہی بننا ہے، مدرس سے سٹتا کوئی نہیں۔ ہاں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو۔ پھر وہ کہتے ہیں واعظ بنتے ہیں تاکہ نوٹ تو گریں گے۔ مہربانی کریں آپ بات سنیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ویسے ہی بندہ سکھی ہوتا ہے جو اپنی بال کے سیکنی شروع کر دے۔ آپ مہربانی کریں ہماری بات سنیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اب نہ اٹھے کوئی صاحب بھی، کچھ بندے بزدل بھی ہوندے نے، کوئی بندہ دھیان لائے تو انہوں نے تقریر بھی بھول سکتی ہے۔ آپ مہربانی کریں سنیں۔ عزیز بھائی، آپ اچھے لوگوں کے پاس آئیں جائیں، آپ کی برادری میں، قبیلے میں، خاندان میں اچھے لوگ ہوں گے، ان کے پاس آپ اٹھے بیٹھیں۔ آپ وقت نکال کے کسی عالم کے پاس جائیں، درویش کے پاس جائیں، کوئی ہلکا سا چھوٹا سا سوال پوچھیں، وہ آپ کو اس کا جواب دیں اور اس طرز میں دیں کہ آپ کو سکون حاصل ہو۔ ہم بے چین لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں جن کی دوڑ لگی ہوئی ہے دنیا کمانے کی، انہوں نے ہمیں بھی بے چین کر دیا۔ پریشان لوگوں کے پاس بیٹھے جو مربوں کے چکر میں تھے، مال کے چکر میں تھے، ہم بھی بے چین ہو گئے۔ شہرت مند لوگوں کے پاس جا کے بیٹھنے لگے جن کی بڑی شہرت تھی، بڑا عروج تھا، ہم بھی ٹینشن میں ہو گئے کہ یہ کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ متقی پرہیزگار لوگوں کے پاس بیٹھیں۔ متقی پرہیزگار ہوتے کون ہیں؟ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 باتیں ہوتی ہیں نیک لوگوں کی، اس رستے پہ ہمیں چلنا بھی چاہیے، اور صرف 3 باتیں، لمبی بات نہیں اور آسان۔ فرماتے ہیں نیک آدمی پہلے دین کا علم سیکھتا ہے، پھر اس علم پہ عمل کرتا ہے، اور پھر اس عمل میں خلوص پیدا کرتا ہے تو اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ یہ جو علم دین ہے نا، علم دین ہمارے ہاں ایک معرفت وہ بھی ہے نا جو جاہلوں کی معرفت ہے، یعنی وہ کہتے ہیں عالم کو کیا پتا ہو۔ وہ کون سی بات ہے بھائی جو آپ کے پاس ہے اور کتاب و سنت میں نہیں؟ وہ کون سی معرفت ہے جو رسول پاک نے عطا نہیں کی اور آپ کہیں اور سے لینے جا رہے ہیں؟ وہ کیا چیز ہے خاص جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے معاذ اللہ نہیں ملی اور آپ نے کہیں اور سے لینی ہے؟ وہی کتاب، وہی سنت، وہی دین جو حضور نے دیا ہے، اور صرف اس کو سیکھنا بھی ایک مجاہدہ ہے، اچھی نیت سے سیکھنا۔ ہمارے ہاں دین سیکھا جاتا ہے بحث کرنے کو، مناظرہ کرنے کو، تو دین بڑا غیور ہے۔ آپ اگر اس نیت سے سیکھیں گے نا کہ میں کسی پہ روب جماؤں گا تو یہ آتا ہی نہیں، یہ آتا ہی نہیں۔ دین ہے اس لیے کہ آپ سیکھیں کہ میں نے عمل کرنا ہے، میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے دین کا علم اس لیے سیکھا کہ وہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا، فرمایا اس بندے کو اللہ جنت